عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق یہود سے ہو یا اس کا تعلق نصارہ سے ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، کان من اصحاب النار، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اس امت کا چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہے، تو امت سے کیا مراد ہے؟ سوال ہے، یہ اللہ کے نبی کی امت کیسے ہو گئے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے، وہی باب سے تعلق، آپ کی بعثت کے بعد ہر نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور اس دنیا میں جتنے لوگ باقی ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، کسی بھی جماعت اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کے سب امت محمدیہ کے اندر شامل ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی دو قسمیں یہاں ہم مانیں گے، ایک عام اور ایک خاص۔ گویا امت محمدیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعویٰ اور دوسرا امت اجابہ۔ امت دعویٰ میں آپ کی بعثت کے بعد جتنے لوگ ہیں سب شامل ہیں، سب آپ کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن امت اجابہ میں صرف اور صرف مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ امت دعویٰ کا مطلب جن کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کریں، اور امت اجابہ کا مطلب جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، آپ کی رسالت کو قبول کر لیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت کے آ جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی شریعت پر عمل کرے، چاہے وہ کتنا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن آپ پر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔